کافی دفعہ نا یہ مسئلہ ڈسکس کر چکی ہوں اور بھی لوگوں سے اور پڑھ بھی چکی ہوں اور سارا، لیکن مجھے تسلی بالکل نہیں ہوتی بھئی. ابھی میں کچھ ٹائم پہلے نا میں 5ویں دن جو ہے نا وہ پاک ہو رہی تھی، پاک ہو جاتی تھی اور نماز شروع کر دیتی تھی، لیکن پھر میرا ڈی این سی ہوئی ہے اور کچھ اس طرح کے مسائل ہوئے ہیں تو میں نا پھر 9ویں دن میرا ہو رہا تھا، یعنی 5ویں دن ایک دفعہ پاک ہو جاتی تھی، پھر ایک دن ٹھیک گزر جاتا تھا، پھر 6ٹھے دن پھر تھوڑا سا داغ لگ گیا، پھر 7ویں دن ٹھیک گزرتا، پھر 8ویں دن پھر داغ لگ جاتا، بس 9ویں دن پھر میں نہا کے تو بس اس کے بعد پھر میں کہتی تھی کہ پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ داغ نہیں لگتا تھا. تو اب اس دفعہ پھر میرے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. لاسٹ ٹائم میں 7ویں دن شاید نہا لیا تھا، مطلب کبھی 9واں کبھی 7واں ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. میں 7ویں دن نہا کے پاک ہو جاتی ہوں، نماز شروع کر دیتی ہوں اور پھر دیکھتی رہتی ہوں تو کبھی پاک رہتی ہوں اور کبھی پھر داغ لگ جاتا ہے. تو اس دفعہ بھی میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، میں 7ویں دن نہا کے میں نے پورا دن نمازیں پڑھی، 8ویں دن کی بھی نمازیں پڑھی. 8ویں دن جب میں رات کو میری 2 بجے آنکھ کھلی میں واش روم گئی ہوں تو پھر کافی زیادہ گند جو تھا نا وہ نکل رہا تھا. تو پھر میں نے آج 8واں دن ہے، ہاں آج میں نے پھر کوئی نماز نہیں پڑھی. اب صبح 9ویں دن نہا لوں گی. تو میں اتنی پریشان ہو جاتی ہوں اندر کہ جو میرا صاف دن گزرتا ہے اندر کہ اس کی میں نمازیں کیا کروں، اور وہ میرا پھر بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ شاید مجھے پاک ہونا چاہیے، شاید نہیں ہونا چاہیے. تو میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں، تو تھوڑا سا مجھے گائیڈ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت ہی آسان شرعی حل ہے. اس جواب کے بعد آپ کی کنفیوژن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. حیض ایک ایسی چیز ہے جسے بنات آدم پر لکھ دیا گیا ہے، اور ان ایام میں نماز روزہ چھوڑنے کا حکم ہے. روزے کی بعد میں قضا ہے لیکن نماز کی نہیں ہے کہ یہ حالت حیض میں معاف ہے. حیض کے ایام تمام عورتوں کے ہاں مختلف ہوتے ہیں، کسی کے 5، کسی کے 6، کسی کے 7 یا کسی کے اس سے بھی تھوڑا اوپر یا تھوڑا نیچے. اسی لیے شریعت نے دن فکس نہیں کیے. اب جس کے نارمل ماہانہ روٹین میں جتنے دن خون خارج ہوتا ہے وہی اس کے حیض کے ایام ہیں. جیسے سائلہ خود بتا رہی ہیں کہ پہلے میری نارمل ماہانہ روٹین 5 دنوں کی تھی، مگر پھر ڈی این سی اور کچھ ایشوز کی بنا پر 5 دن کے بعد یعنی 2 یا 3 دن غلیظ ڈسچارج ہوتا ہے. تو اس صورت میں آپ کے 5 دن ایام مخصوصہ کے ہیں. اس کے بعد آپ غسل طہارت کر کے نماز شروع کر دیں کہ واجب ہو چکی ہے. پھر جو ڈسچارج وقفے سے ہوتا ہے اس کو شمار نہ کریں، کیونکہ وہ استحاضہ کی بیماری ہے. اس کی دلیل اور نشانی یہ ہے کہ استحاضہ کے ڈسچارج کا رنگ اور بو حیض کے خون جیسی نہیں ہوتی، بلکہ آپ خود بھی بتا رہی ہیں کہ وہ تھوڑا تبدیل غلیظ قسم کا ڈسچارج ہوتا ہے. اپنی نارمل حیض کی روٹین کے بعد غسل طہارت کر کے نماز شروع کر دیں. اس کے بعد آپ ہر نماز کے لیے اپنے عضو مخصوصہ کو دھو کر یعنی استنجا کر کے وضو کر کے صاف کپڑوں میں نماز ادا کریں جن پر کوئی سٹین نہ ہو. اور چونکہ آپ کے جو استحاضہ کی بیماری کے ایام ہیں یہ بھی بہت تھوڑے سے ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہیں، تو میڈیسن کی بھی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. البتہ آپ حیض کے دنوں میں کھجور اور ڈرائی فروٹس اور اسی طرح وارم واٹر کا استعمال زیادہ کریں اور کولڈ ڈرنک سے مکمل